تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، اطاعت، فرما برداری، اتباع اللہ کے رسول کی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں کہ ابھی دنیا میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی ذات آئی ہے؟ بولے نہیں۔ نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات اللہ نے پیدا کی، نہ اس کی صفات جیسی کسی کو صفات آتا۔ جب وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، جب اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، تو پھر اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اس کی ہر ادا بھی بے مثال ہے۔ اس ہستی کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ تیسرا سبب ہے جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انک لأحب الی من نفسی، واللہ انک لأحب الی من اہلی، واللہ انک لأحب الی من مالی۔ اللہ کے رسول، آپ میرے مال و دولت سے بھی مجھے پیارے ہیں، میرے اہل و عیال سے بھی مجھے پیارے ہیں، میری جان سے بھی آپ پیارے ہیں۔ آپ نے سر جھکا دیا، جبریل امین کو نزول ہو، آپ نے سر مبارک اٹھایا اور وہ آیت پڑھنا شروع کی جو جبریل لے کے آئے تھے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ کتنا خوبصورت یہ ساتھ ہے، اللہ ہم سب کی نصیب میں اکرس کریے، اللہ کے رسول کی بات مانیں، اس کی سنت پہ عمل کرنا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اور آپ اس کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آج تو ہر بندے کہتے ہیں میں سنت کے مطابق سن کرے گا۔ آپ کو ایک ضابطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کریں گے تو 6 باتیں آپ یاد رکھیں، آپ زندگی کے آخری سانس تک کبھی سنت سے ادھر ادھر نہیں ہوں، کبھی آپ بدعت کے ہاتھ نہیں چڑھیں۔ 6 باتیں کون سی؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس عمل کا شریعت نے سبب بیان کیا ہے، جس عمل کا شریعت نے سبب بیان کیا ہے۔ میں روزہ کیوں رکھوں گا 29 شعبان کے بعد یا 30 شعبان کے بعد؟ سبب کیا ہے؟ چاند کو میں نے دیکھا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ جب میرے 30 روزے پورے ہو جائیں گے میں عید کیوں مناؤں گا؟ کیونکہ روزے رکھ کے فارغ ہو، سبب ہے۔ 10 تاریخ کو میں کیوں عید مناتا ہوں؟ قربانی کرنا۔ تو کتنی عیدیں ہو گئی؟
یہ اور بھی ہے، بولیں اس کا سبب، اس کا سبب اللہ کے رسول نے اس کا سبب بیان نہیں کیا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، لیکن آپ نے 2 عیدوں کے علاوہ امت کو پڑھنے کا حکم دیا؟ خود پڑھی؟ تو کیسے آ گئی دوسری؟ کیسے آ گئی دنیا کی بنائی ہوئی عید کیسے آ گئی؟ اس لیے ضابطہ اور قانون اور منہج نہیں ہے، منہج یہ ہے سنت اس عمل کو کہیں گے جس کا شریعت نے سبب بیان کیا۔ دوسرا ضابطہ، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کو بھی شریعت نے طے کیا ہے۔ آپ نے ہرن دیکھا ہوگا، ہرن دیکھا ہوگا، سنا ہے کہ لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہی ڈر گئے ہیں اللہ کی گائے دینا۔ نیل گائے سنا میں کہتے وہ بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ آپ قربانی پہ ہرن کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جانور حلال صحابہ شکار کیا کرتے تھے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قرآن کہتا ہے بہیمۃ الانعام سے قربانی ہوگی۔ امام نووی فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، الاجماع انه لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم، اجماع یہ ہے کہ جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں تو یا اونٹ ہوگا مذکر و مؤنث، گائے ہوگی مذکر و مؤنث، بھیڑ بکری ہوگی مذکر و مؤنث۔ آپ ہرن نہیں کر سکتے، حالانکہ حلال ہے۔ آپ نیل گائے نہیں کر سکتے، حالانکہ حلال ہے، کیونکہ جنس کا تعین کیا ہے شریعت نے، صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتی، یہ سنت ہوگی۔ گھوڑا بھی حلال ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے ایسا کیا۔ سنت وہ عمل ہوگا جس کی جنس کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ عز و جلال نے کیا۔ اسی طرح سنت وہ عمل ہوگا جس کی تعداد بھی شریعت نے متعین کی ہے۔ شریعت نے کیا متعین کیا ہے؟ صبح کی کتنی رکھتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی متقی بننا چاہے وہ کبھی 2 ہی رکھتے ہیں، میں تو 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پھر نماز ہی پڑھے گا نا، جیسے آئے تو کیا چاہے یار نیکی کے کام ہے نا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے قیامت کے نزدیک اس قدر لوگ بہک جائیں گے شریعت سے کہ صبح کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کریں۔ تعداد کا تعین ہے، آپ 2 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ نے 2 پڑھے، 2 سنتیں پڑھے تھیں اور 2 فرض پڑھے۔ وضو کرنا ہو تو کتنی مرتبہ انسان ہاتھ دھوتا ہے؟ چہرہ کتنی مرتبہ دھوتا ہے؟ اگر ایک بندہ کہے نہیں ابھی نا کام نہیں بنا، وہ 10 مرتبہ چہرے کو دھوتا ہے، 10 مرتبہ ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ سنت وہ ہے جس کا تعین شریعت نے کیا۔ آپ 1 مرتبہ بھی ہاتھ کو دھو سکتے ہیں، آپ 2 مرتبہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں، آپ 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن وہاں فرمایا جو زیادہ مرتبہ دھوئے گا فقد اعتدى، زیادتی کرے گا، وظلم، ظلم کرے گا، فقد اخطأ، وہ غلطی کرے گا۔ آپ جس عدد کا تعین شریعت نے کیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔
امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہتے ہیں میں نے 5 مشکیزیں اپنے جسم پہ بہائے ہیں، میرا ویسے غسل ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ بھی وہ غسل فرض ہوتا ہے، تم نے 5 مشکیزیں ظاہر کر دی، ابھی پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ بیماری ہے، یہ شیطان کا غصہ ہے۔ کچھ لوگ بازو دھو رہے ہیں تو 7 7 8 8 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، آپ 1 مرتبہ دھو رہے ہیں، آپ 2 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ ہوگی جس کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے۔ چوتھا ضابطہ، سنت اس عمل کو کہتے ہیں۔ عدد کا تعین بات کر رہے تھے تو شریعت نے عقیدوں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ کون کون سی؟ ایک عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، کسی حدیث میں کسی اور عید کا تذکرہ آتا ہے؟ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لہما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد۔ مسلمانوں کی عید تو عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، جو کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہو اسلام سے الگ ہو کے جتنی مرضی بنا سکتا۔ چوتھا ضابطہ، سنت وہ عمل ہوگا جس کی کیفیت بھی شریعت میں طے کی۔ وضو کی ایک کیفیت ہے، پہلے ہم ہاتھ دھوتے، اگر کوئی بیٹھا بیٹھا کہ یار وضو کرنا ہے تو میں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں چہرہ دھو لوں گا، پھر بازو دھو لوں گا، آخر میں ہاتھ بھی دھو لوں گا۔ کام وہی کرے جو وضو کیا، وضو ہو جائے گا۔ نماز میں وہ کہتا ہے آج نا بہت تھکا ہوا ہوں تو چلو پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں، اتنی دیر میں کوئی ہمت بنے گی اٹھ کے رکوع کر لوں گا، بعد میں قیام کر لوں گا، کھڑے کھڑے سلام پھیر دوں گا، ہو جائے گی۔ کیفیت طے ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کیسے نماز پڑھی، یہ کیفیت طے ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں تو کہاں تک اٹھانے ہیں؟ كان اذا قام من الليل كبر ورفع يديه حذو منكبيه، جب آپ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ حیال اذنین، دوسری روایت میں آتا ہے کانوں کی لو تک لے جاتے۔ صحابہ کی سنن ابی داؤد کی روایت میں کیا ہے؟ یرفعون الی صدورہم، یہ 3 ہی کہتے ہیں۔ تو جو کہے کہ میں تو ایسے کروں گا، اس کے لیے دکھانا پڑے گا محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اگر نہیں کیا تو یہ سنت نہیں بن سکتا۔ صحابہ نے تو دکھایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا كان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره، دوسری حدیث کے الفاظ میں آتے ہیں کہ آپ پھر صدر پہ اپنے ہاتھ کو باندھتے۔ یہ کیفیت ہے، جو نیچے لے کے جائے گا یا اس سے بھی اوپر کر لے گا اس کو دکھانا پڑے گا کہ شریعت نے یہ کیفیت طے کی ہے۔ تو سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی کیفیت شریعت نے طے کر دی، اس میں تبدیلی ہو سکتی۔ 5واں ضابطہ، سنت وہ ہے جس کا وقت بھی شریعت نے طے کر دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نا 4 سال پہلے حج کرنے گیا، توبہ توبہ اتنی بھیڑ تھی، تو میرا نا خیال بنتا ہے میں محرم کے آخر میں جاؤں گا، مینا بھی خالی ہوگا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا، 68 سے کینکریاں بھی ماریں گے، میدان عرفات میں اکیلے ہوں گے، حج میں نے محرم کے آخر میں کرنا، اس کا حج ہو جائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ آپ محرم میں نہیں کر سکتے، آپ عمرہ تو کر سکتے ہیں لیکن حج کے مہینے طے ہے، وقت طے ہے، اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ چھٹا اور آخری ضابطہ، سنت اس کو کہتے ہیں جس کی جگہ بھی شریعت نے متعین کی ہے۔ آپ گجرات میں 55 سال با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، 55 سال
ایک نماز بیت اللہ میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں وہ ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن اگر آپ پورے گجرات کے 700 چکر بھی لگا لیں آپ کا طواف ہو جائے گا؟ یہ طواف صرف بیت اللہ میں ہوگا، یہ ثواب بھی وہاں ملے گا۔ تو سنت وہ ہے جس کی جگہ کا تعین بھی کیا ہے تو اس نے شریعت نے کیا۔ یاد رہیں گی یہ 6 باتیں؟ 6 باتیں یاد رکھیے، زندگی میں آپ سے کبھی بدعت نہیں آئے۔